علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ہمدوش رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز باکس HD۔ آپ غالباً سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہیں پیرس کی کسی گلی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آگے تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ عموماً اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک ہم لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ سنتے بھی آتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور جو سبزہ ہے وہ آپ کی زندگی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو بہاولپور کے اندر جو ہے وہ اسپیشل کیا ہوا ہے؟ آج صبح سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز گردش کی اور تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ تصویریں بہاولپور کے کسی علاقے کی تھی۔ اس وقت میں موجود ہوں کجل پورہ بہاولپور کے مقام پر، اور یہ بہاولپور کا ایک تاریخی اور پرانا علاقہ ہے جہاں پر ہسٹری کے اندر آپ جائیں تو مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں ان لوگوں نے ایک ارادہ کیا، اور وہ ارادہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی جو اسٹریٹ ہے، اپنی جو گلی ہے، اس کو اس طریقے سے سجانا ہے کہ وہ سیاحوں کا ایک آمد و رفت کا مرکز بھی بن جائے۔ اور یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے یہاں پر انہوں نے ڈیکور کیا ہوا ہے گرینری سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف ڈیکوریشن پیسز لگا کر۔ اور گرینری جو ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر بہت ہی انسان جو ہے نا وہ فریش محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا آئیڈیا تھا یہاں پر، انہوں نے کیوں اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ امجد صاحب پلیز ہمارے ساتھ تشریف لائیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایک تو اجازت بھی دی کیونکہ ایک رہائشی علاقہ ہے یہ، تو آپ بتائیے گا کیا پلان تھا اس کے پیچھے؟ اتنا خوبصورت آپ نے، ابھی ہم آگے آپ ہمیں لے کے چلیں گے، ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت اسٹریٹ آپ لوگوں نے بنائی ہے، تو اس کے پیچھے کیا پلان تھا اور کیا سوچ تھی، کس کی سوچ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امجد شانی ہے۔ بیسک میرا تعلق ریڈیو پاکستان بہاولپور سے ایز اے کمپیئر اناؤنسر، اور اس کے علاوہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہم یہاں پر بہت سارے فلاحی کام کرتے رہتے ہیں۔ بیسک کہ یہ محلہ کجل پورہ کی یہ پہلی گلی ہے جو پریزنٹیشن دیتی ہے پورے محلے کی۔ تو ہمارے جو فاؤنڈر ہیں، ہمارے بانی جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، شیخ مسعود صاحب، وہ ہمارے بھائی تھے، دوست تھے، ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، جنہوں نے ایک اویئرنیس تھی اس گلی میں ایک پودا ایک گملہ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، جیسے بڑا خوبصورت سے دو جملے ہیں کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر دوست آتے گئے کارواں بنتا گیا، اور اسی طرح ہمارا کارواں بنتا گیا۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے گلی میں ابتدا کی، ساتھ میں ہماری ٹیم بن گئی۔ ہماری ٹیم میں سب سے جو مین ایک بہت نوعمر بچہ ہے محب، اس کے علاوہ عاطف بھائی ہیں، عمیر بھائی، ان کے سارے بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جہاں میں ٹھہرا ہوں ساتھ ہی پیچھے ایک گھر ہے، وہاں پر ایک بچہ ہے فہد، وہ نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی سحری تک محب اور پوری ٹیم جو ہے یہاں پر کام کرتی رہی ہے۔ اچھا، تو بیسک ہمارا یہی تھا کہ گرین کلین پاکستان ہمارے وزیر اعظم کا ایک خواب ہے، تو ہم اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا۔ شیخ مسعود صاحب جو ہیں وہ حال ہی میں، رب تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کرونا میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت محنتی تھے، بہت جاں فشانی سے کام کیا۔ ٹھٹھرتی سردیوں میں بھی وہ پوری گلی میں اکیلے پودوں کو پانی لگاتے تھے، تو پھر ساتھ ساتھ دیکھا دیکھی سب ہم شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہ گلی جو ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت سب نے کنٹریبیوٹ کیا، ہر کسی نے اپنے گھر کے آگے پودے لگائے، اور اس کے علاوہ LED لائٹس جو ہم نے نصب کی وہ بھی اسی طرح سب نے اپنی جیب سے، اور تھوڑی بہت کسی نے اگر کی بھی صحیح تو ہم نے ایک طریقہ کار رکھا، فنڈنگ جمع کی۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے ہم نے شیخ مسعود گرین اسٹریٹ کے نام سے اس کی افتتاحی تقریب رکھی اسی جگہ پر۔ کونسل آف دی آرٹس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے افتتاح بھی کیا، حوصلہ افزائی ہوئی۔ دیکھا دیکھی یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہے، شعور و آگہی کا ایک جذبہ ہے جس میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا یہ انشاءاللہ جذبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب کا سب سے خوبصورت ترین شہر جو ہے وہ بہاولپور کو قرار دیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی طرح کی تمام اسٹریٹس ہونے لگ گئیں، سارے لوگ متحد ہو کر اور اپنے شہر کو اسی طرح خوبصورت بنانے لگ گئے، تو پھر میرے خیال سے لوگ جو ہیں وہ پیرس کی مشابہت، جیسے میں نے ایک مثال دی، تو یہاں پر بیٹھنے کے بعد کوئی بھی پہلی نظر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہاولپور میں ناظرین موجود ہوں۔ ابھی آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمیں کائنڈلی ذرا دکھائیے گا۔ تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہم نے جو ماحول دیا یہاں پر، بڑا کلچرک، بڑا ثقافتی ماحول، اور ہمارا بہت ہی ان فیوچر جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ LED لائٹس دیکھیں گے، ہر LED لائٹ کے نیچے ہم بہاولپور کی ثقافت کی تصاویر، احادیث، جیسے ابھی آپ نے فرمایا
الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اس حوالے سے ہم ساری احادیث لگائیں گے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لگائیں گے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز قائم کرو، تاکہ لوگوں کو اویئر بھی ہو، اچھی اویئرنیس ملے، اچھا ماحول ملے. جہاں اتنا خوبصورت یہاں پہ ماحول ہے تو ذہنی طور پر بھی ان کو ہم جلا بخشنا چاہتے ہیں. جی آپ نے ہمارے ساتھ ابھی چل رہا ہے ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو بھی آغاز تھا اس طرف سے، اور آپ کو جب ہم دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اشش کر اٹھیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ناظرین آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے یہاں پر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. یقین جانیے میں بار بار ایک چیز کو دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہم بہاولپور کی کسی جگہ پہ موجود ہیں یا پاکستان کی کسی جگہ پہ موجود ہیں. اسپیشلی میں یہ داد دینا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی کہ یہاں پر ظاہری سی بات ہے کچھ ایسا ٹائم بھی ہوگا جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوگی، لوگوں کو ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی. جی بننے کے بعد یہ کیسا لگے گا؟ تو جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سبزہ اگانے سے صحت بہتر ہوتی ہے، آپ کی جو ہے وہ زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. تو یہ جو گرینری ہے یہ آٹومیٹکلی ایک پازیٹیوٹی ہے. تو بہاولپور کے اندر یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. یہاں پہ محب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محب آپ کا یہی نام ہے؟ آپ آ جائیں پلیز ہمارے ساتھ. آپ کے بارے میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ آپ نے بڑی محنت کی ادھر کی، اس کے لیے آپ بڑا دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کو پانی بھی دیتے ہیں، رکھوالی بھی تھوڑی سی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ تمام آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. ذرا بتائیے گا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اتنی خوبصورت اسٹریٹ کو، اتنی گلی کی خدمت کرتے ہیں، آپ گرینری کی خدمت کرتے ہیں؟ پہلے تو میں سلام کروں گا سب کو. اور جب ہم نے شروع کیا تھا یہاں بالکل گند ہی گند ہوتا تھا، تو ہم نے پھر آئیڈیا لیا کہ یہاں پہ کیا کریں جس سے گند ختم ہو جائے. پھر پہلے ہم نے یہاں پہ کیاری بنائی. جب ہم کیاری بنا رہے تھے پھر ہماری ملاقات شیخ مسعود صاحب سے ہوئی. تو شیخ صاحب جب آئے انہوں نے کہا اتنی سی گلی میں کیاری چلے گی تو نہیں. پھر کہتے ہیں چلو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، بنا لو. پھر میں نے بنائی، میری دیکھا دکھائی انکل امجد شانی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بنا دو. پھر ہم نے مل کے وہ والی کیاری بنائی. اس کے بعد پھر ایسے بڑھتا کارواں جو ہے نا یہ چلتا گیا آگے. وہاں سے شیخ صاحب لگ گئے، یہاں سے ہم لگ گئے. شیخ صاحب خود بہت شوقین تھے پلانٹس کے. پھر ایسے آہستہ آہستہ پوری گلی کو شعور آتا گیا. پھر اب تمام لوگ جو ہیں وہ، جیسے آپ نے بھی پہلے ہمیں شعر بتایا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ہمارے پاس ایک کارواں کی صورت میں لوگ موجود ہیں جو کہ اس گلی کی پروموشن ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں. اور یقین جانیے اس کے لیے میرے خیال سے کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. مطلب یہ ہمارے لیے ایک بڑی ظرف کی بڑی بات ہے کہ ہم بہاولپور کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ہماری لٹرلی بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میں دعا یہ کر رہا تھا کہ ہمیں پروردگار ہم جو ادھر کے جو ہیڈز ہیں ان سے ملاقات ہماری کروا دیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اوبویسلی کچھ سیکیورٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی چیز چوری بھی ہو سکتی ہے رات کو، کوئی پتہ نہیں کوئی معاملات. میں بھی اپنے کیمرہ مین کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کچھ گرے ایریاز ہیں، تو اس کو آپ لوگ کیسے کور کر رہے ہیں؟ کوئی سیکیورٹی کا سلسلہ بھی آپ نے بنایا یہاں پہ؟ جی ہمارا ان فیوچر جو ہے سیکورٹی کا بالکل مسٹ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ توکل پہ ہم نے یہ اسٹارٹ لیا. اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ شروع میں تو ہمارے گملے چوری بھی ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کے حساب سے ہم لے کے اور رکھتے رہے. اچھا اس کے علاوہ بچے یہاں پہ آتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ہم بہرحال ہماری آزاد قوم ہے تو وہ انہوں نے توڑے بھی ہیں، کھیلے بھی ہیں. یہاں اکثر راہگیر جو گزرتے ہیں ان سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوئی غصہ نہیں کیا، غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، فیل نہیں کیا. ہم نے لے کے اور رکھ لیے. اب اتنے اویئر ہو چکے ہیں وہ لوگ کہ وہ خود گزرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچے تک ایک پھول توڑنے کو تیار نہیں ہے. کوئی توڑ رہا ہو تو منع کرتے ہیں کہ یار نہیں توڑو. اور یہی تربیت اگر ہماری قوم کے ہر بچے کو کر دی جائے کہ جو سبزہ ہے اس کو اگانا ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، تو وہ جو کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو ایک خواب ہے کہ گرو مور ٹریز جو ہے نا، وہ ملین ٹری سونامی والا سلسلہ جو تھا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہی ہے. اور یہ یقین جانیے آغاز ہے، اور انیشیٹو لینا، آغاز کرنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے. اور مجھے یہ امید ہے جی کہ ہماری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر کے ارد گرد ان کاموں کو سٹارٹ کریں گے. بالکل. اور ہمارا جو بیسک ہے نا، میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا کہ یہ اس محلے کی پریزنٹیشن ہے ہماری یہ اسٹریٹ جو ہے. اچھا اس میں ہم نے جو اب کلچر ٹچ دینا ہے اس حوالے سے ہم یہ پورے محلے والے جو آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر
دیکھنے کے بعد سوچ رہے ہیں, اور اکثر لوگ ہمیں مل کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے اپنی گلی کو ایسے ہی کرنا ہے, ایسی, اور ہمارا مقصد یہی ہے, ہماری کامیابی یہی ہے کہ لوگ اویئر ہو کے یہی چیز آگے سے آگے بڑھاتے جائیں. جس طرح کہتے ہیں دیے سے دیا جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے, انشاءاللہ یہ دیا جلتا رہے گا. اور آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, خاص طور پر ہماری جو حکومت پاکستان ہے ان کے ساتھ ساتھ جو عام عوام ہے جو اکثر ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں حکومت کو؟ ہاں بالکل, بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا. اور میں بڑے دنوں سے, کل رات کو بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ, عاطف بھائی ہیں وہ ذرا دیر سے آتے ہیں, وہ تاجر ہیں, تو ماشاءاللہ اچھا, تو ہماری بات چیت یہی ہو رہی تھی. میں کیونکہ ہماری ایک چھوٹی سی میری ایک فرم بھی ہے سوجرا پروڈکشن کے حوالے سے, اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھایا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس گلی کو ہم, جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے, گورنمنٹ کے حوالے سے, گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ کو میں پرزور اپیل کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ برائے مہربانی ہمیں جو ہے یہاں پر آ کے وزٹ کریں. باقاعدہ وزٹ کرنے کے بعد ہمیں جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے تائیں, ہم کوئی اتنا ان سے بجٹ نہیں مانگ رہے, اتنا کم از کم ہو کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت تو کر رہے ہیں. آغاز آپ لوگوں نے کر دی اور اس کے اندر ایک حصہ ڈالنے کی بات جی حصہ ڈالیں. ہماری فنڈنگ منتھلی بیس پہ تھوڑا تھوڑا ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پوری گلی والے, کیونکہ ناظرین اس گلی کو سجانے سے کسی ایک فرد کی پرسنل کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو کوئی ذاتی مفاد مل رہا ہے اس سے. یہاں پر اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر اس گلی کو سجایا گیا ہے اور اتنی خوبصورتی سے اس کو کیا گیا ہے. تو جناب والا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کے جتنی بھی اسٹریٹ کے لوگ ہیں, کجل پورہ کی جو جتنی بھی عوام ہے, اور یہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی پازیٹیو میسج دیا ہے, بہت پازیٹیو میسج دیا ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا اپنی ہماری بہاولپور کی کمیونٹی کو, بلکہ پوری قوم کو. خدا را برائے مہربانی جو حالات چل رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں, اس کا سب سے 50% اس کا توڑ یہی ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں. جتنی حد تک ہم صفائی کا خیال رکھیں گے, احتیاط کرتے رہیں گے, تو اس پر یہ ہوگا کہ کم از کم ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہماری جو ہمارا اتنا بھائی ایٹماسفیئر ہے اتنا خوبصورت ہوگا, تازہ آکسیجن, تازہ ہوا جب ہمیں ملے گی تو ہماری صحت بھی برقرار رہے گی. ہماری ٹیم کا ایک ممبر ہے محمد واصف, یہ بھی. واصف, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس انیشیٹو کے بارے میں, یہ جو آپ لوگوں نے اتنی محنت سے اس گلی کو سجایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سب کو سلام کرنا چاہوں گا, السلام علیکم. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ گلی کا پیغام شروع کیا یہ گملوں کا, تو پہلے ہم نے جب گملہ لگایا نا تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسے کیا کر رہے ہو. ہاں, اور یہ گلی میں مانتا ہوں اس محلے کی سب سے ویران گلی تھی, لوگ گزرنے بھی ڈرتے تھے. ادھر ایسے لوگ, ایسے جانور وغیرہ گزرتے تھے, کتے وغیرہ, مگر ہم کیا کرتے, مگر ہم بھی پھر ہم نے ادھر لائٹنگ شائٹنگ لگائی, کوئی کام شام شروع کیا, مگر ہمارے گملے سے بات بڑھتی گئی اور پودے لگتے گئے, لوگ خوش ہوتے گئے, لوگ دیکھتے گئے, اور لوگ بھی ہمیں اپریشیٹ کرنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. لوگ آتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اس ٹھنڈی فضا میں اپنے آپ کو دل پر سکون کرتے ہیں, اور جو لوگ آتے ہیں نا وہ بڑی دل سے کہتے ہیں آپ نے گلی کمال بنا دیا. بس یہ ہمارا نوجوان نسل ہے ناظرین کرام, اور یہی سوچ, یہی پیغام ہم یہاں سے جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان اگر یہ چیز سوچنے لگ جائے, اور پینڈیمک جو کووڈ-19 ہے, اس کے بعد اب تھرڈ ویو چل رہی ہے کووڈ کی, اس کے اندر آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھا آپ کو پازیٹیو ایک چیز دکھا سکیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ ذہنی جو آپ کا سٹریس ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکے. میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ پروگرام آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکیں گے, سید ہمدوش حیدر رضوی کے آفیشیل پیج کے اوپر بھی, اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنے گھر, اپنی گلی, اپنے محلے کو بھی اس طرح سجائیے تاکہ آپ ایک منظم قوم ہونے کا ثبوت دے سکیں اور آپ ایک پازیٹیو پاکستانی ہونے کا ثبوت دے سکیں. اپنے میزبان ہمدوش رضوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.